السلام علیکم ایوری ون، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے مشورے اور آئیڈیاز مجھے دیے تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ جس پہ سب سے زیادہ آئیڈیاز آئے تھے ایک مرتبہ کچھ کسی حد تک اسی ایک ریسیٹیشن پہ اپلائی کر کے دیکھتے کہ کیسا لگتا ہے۔ اب آپ ان کا جو فیڈ بیک آئے گا اس سے اندازہ ہوگا کہ کس حد تک آپ لوگوں کی جو سوچ تھی وہ میں سمجھ پایا ہوں اور اس کو اپلائی کر پایا ہوں، تو پھر اگلوں میں اسی طریقے سے پھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ جس پہ سب سے زیادہ آیا تھا جبریل و ابلیس، اسی کو میں ایک مرتبہ پھر اس مرتبہ آپ لوگوں کے آئیڈیاز اس میں شامل کر کے تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل، تھوڑا سا مختلف، کچھ کانٹیکس دے کر، کچھ ایکسپلینیشن ایڈ اپ کر کے، کچھ اپنی سوچ اس میں ڈال کے اس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں۔ اگین انسکرپٹڈ، ٹوٹلی اسپونٹینیس بات کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، جو سوچ ہے اس کے حوالے سے چھوٹی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا۔ تو نظم آپ میں زیادہ لوگوں کی پڑھی ہوئی بھی ہے، سنی ہوئی بھی ہے، اور میرے پچھلے ویڈیو میں میری بھی ریسیٹیشن سن چکے ہیں آپ لوگ۔ تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ نظم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یو آل نو، بٹ اچھا ہے اس کو اس کا حصہ بنا دیں اپنی جو میں پیش کر رہا ہوں اس میں۔ تو جبریل و ابلیس، اس نظم کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم کی تخلیق کا جو وہ ہے، جس کو علامہ اقبال کی اپنی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں قصہ آدم، وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ان شارٹ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ ریز ہو جائیں۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں بھائی، تو کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے برتر مخلوق ہوں، اور اس نے ریزن یہ دیا کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے جو کہ ایک بہتر مادہ ہے، جبکہ اس کی تو مٹی سے ہوئی ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں۔ قرآن کے جامع اور خوبصورت الفاظ میں دو لفظوں میں اس کو سمیٹ دیا ہے، ابا واستکبر۔ اس کی انا، اس کے اندر جو کبریائی کی جو ایک جبلت تھی وہ اس کے سامنے آئی، وہ آڑے آئی، اور اس کی وجہ سے وہ کافرین میں سے ون آف دی اوریجنلز، جنہوں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اس کو نکال دیا جہاں تھے وہ، فخرج منہا فإنک رجیم، کو اکرس کر دیا فار آل ٹائمز۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب جب وہ انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے ساتھ انسانوں کو بہکانے کا کام کر رہا ہے، اس میں اقبال نے ایک مکالمہ لکھا ہے کہ اگر اس ماحول میں رہتے ہوئے جبریل اور ابلیس کا کوئی گفتگو ہو آپس میں، تو ہاؤ وڈ دیٹ گو۔ اپنے کافی چھوٹا تھا جب اس نظم سے انٹروڈیوس ہوا تھا، تو ایک چیز بڑی عجیب سی لگتی تھی، اور مجھے بڑا غصہ بھی آتا تھا اقبال پہ۔ اس پوری نظم میں جبریل کو تو انہوں نے ہارڈلی کوئی 2 سے 3 اشعار، 2.5 اشعار دیے ہیں، کیونکہ ابلیس کو 7 8 9 اشعار دے دیے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ تو غلط کیا ہے اقبال میں۔ تھوڑا سا جب بڑے ہونے کے بعد پڑھا تو سمجھا کہ یہ نظم بنیادی طور پہ ابلیس کے پرسپیکٹو سے ہے۔ ابلیس کیا سوچتا ہے، یعنی اگر اس سے اس کی سوچ پوچھی جائے
what would he say? This is actually Iblis's case, जिसको उन्होंने एक थिएटर की फॉर्म में, एक ड्रामा की फॉर्म में प्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग. तो इस बैकड्रॉप के साथ शुरू करते हैं. दो कैरेक्टर हैं इसमें, एक जिब्रील हैं और एक इब्लीस हैं. जिब्रील जो हैं वो एक बहुत ही नरम मिजाज हैं, एक खैरखाही का एक नरम गोशा रखते हैं इब्लीस के लिए. उनको बहुत अफसोस है जो हुआ, जो इब्लीस ने किया और जो उसके साथ हुआ. उनका ख्याल ये है कि ये मामला हल होना चाहिए. जबकि इब्लीस वो अपनी अना में, अपने बड़ाई के, अपने तकब्बुर में, वो उसी नशे में अपने धुन. तो गुफ्तगू की इब्तदा जिब्रील करते हैं और बड़ी खूबसूरत अंदाज से कि अगर बड़े अरसे बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो तो आप पहले हाल अहवाल से शुरू करते हैं, फिर अपने मकसद की बात पे आते हैं. तो यही अंदाज जिब्रील ने अपनाया है. पहले शेर का पहला मिसरा जिब्रील की तरफ से है और उसका जवाब इब्लीस का है. उसके बाद फिर पूरे पूरे अशार या एक के हैं या दूसरे के हैं, तो अपनी जगह पे बयान करूंगा. जिब्रील स्टार्ट करते हैं, इब्लीस को मुखातिब करते हैं, कहते हैं हमदमे देरीना कैसा है जहाने रंगो. हाल अहवाल पूछने से शुरू करते हैं ना, तो उससे पूछ रहे हैं कि भाई कैसा, ये जो इंसानों के जहान जहाँ तुम रहते हो कैसा है ये. इब्लीस जवाब में कहता है सोजो साजो दर्द दागो जुस्तजुए आरज़ू. यानी वो एक जज्बात की दुनिया है, उसमें दर्द भी है, उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें गम भी हैं, उसमें जुस्तजू भी है, आरजू भी है, एम्बिशन भी है, विशेष भी हैं, सारी चीज़ें वो एक अंदाज में उसने दुनिया की उसने तारीफ की. तारीफ से मुराद है डिफाइन किया कैसे. तब जिब्रील अपने मकसद पे आते हैं. तो जिब्रील कहते हैं हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाके दामन हो रफू. यानी कह रहे हैं कि यू आर द टॉक ऑफ द टाउन अप देयर. तो एक वो है, तुम्हारे ये जो वाकया था वो एक बहुत मशहूर है, सारा वक्त उसका जिक्र होता रहता है. क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम्हारी जो खता थी, जो गलती थी, जो तुम सजावार हुए, उसका कोई हल निकले. शायद उनके जहन में हो कि अभी भी वक्त है, इब्लीस अगर अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह की ज़ात तो रहीम व करीम है, वो उसको भी माफ़ कर दें. ये कशमकश जो एक जारी है, शायद ये ख़त्म ही हो जाए. इब्लीस अपनी धुन में है, वो अपनी गुरूर में और अपने तकब्बुर में है. इब्लीस उसका जवाब देता है आह ए जिब्रील तू वाकिफ नहीं इस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सबूत. बड़ा खूबसूरत मिसरा है जो दूसरा मिसरा है. यानी मेरे शराब के प्याले ने टूट कर मुझे नशा दिया है. यानी ये एक चीज़ जो अपेरेंट गलती थी, उसने मुझे उठा दिया है, उसने मुझे ताकत दी है, उसने मुझे मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना दिया, सो टू स्पीक. फिर उसके बाद कहता है अब यहाँ मेरा गुजर मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं. यहाँ से मुराद अर्श जहाँ पे थे पहले, जहाँ से निकाल दिए गए. अब यहाँ मेरा गुजर मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं. किस कदर खामोश है ये आलम बेकाफ वकूफ. तुम लोग जहाँ रहते हो वहाँ तो कोई जान नहीं है, वहाँ कोई जिंदगी नहीं है, वो एक खामोश, एक मुर्दा सी जगह है. मैं जहाँ हूँ इंसानों की दुनिया में, वो तो क्या बात है उसकी. तो अब तो मैं वहाँ आना भी नहीं चाहता. और फिर अगले शेर में कहता है कि
جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تقنطو اچھا ہے یا لا تقنطو. یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے، تھوڑا وقت لگا سمجھنے میں مجھے اس کو. تقنطو تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، قرآن کریم میں اللہ نے لا تقنطو من رحمت اللہ ایک بہت ہی مشہور آیت کا حصہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو، ڈونٹ ڈسپیئر، نیور ڈسپیئر. بٹ پہلے مصرے میں جو جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، یہ نا امیدی ابلیس کو کہاں تھی کب تھی میں سمجھ نہیں پایا. بٹ ایک چیز پھر میں نے پڑھی کہ عربی میں ابلیس کا جو لفظ اس کا اگر روٹ دیکھیں، ہانی کے بچے بڑا پسند کریں گے روٹ ورب سے میں انٹرسٹ لیتے ہیں. بلسا یبلسو تو وہ اس کا معنی نا امیدی ہے، ٹو ڈسپیئر. ایگزیکٹ وہی ہے جو کہ تقنطو کا معنی نکلتا ہے. تو ابلیس is somebody who despairs, who does not have high hopes, who is hopeless, جو کہ اچھی امید مستقبل کی نہیں رکھتا ہے. تو that is what ابلیس is. تو پروببلی اقبال نے اس معنوں میں اس کو کہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، یعنی یہ کائنات کا جو پہیہ چل رہا ہے یہ تو میری ہی وجہ سے چل رہا ہے، نہ میں یہ کشمکش پیدا کرتا. وہ پھر سب اللہ اللہ کر رہے ہوتے سارے انسان، تو وہ کشمکش جو ہے خیر و شر کی، وہ تو پیدا ہی میری وجہ سے ہوئی. جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تقنطو اچھا ہے یا لا تقنطو. ابلیس ابھی بھی جبریل ابھی بھی امید رکھتے ہیں ابلیس سے، وہ ایک کوشش اور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ذرا ایک ٹرائی اور ماروں. اس دفعہ دوسرے طریقے سے انہوں نے بات کی، تو کہتے ہیں کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. تم نے اپنے انکار سے اپنی پوزیشن تو کھوئی ہی، تم نے سارے فرشتوں کو ذلیل کرا دیا، ان کی پوزیشن خراب کر دی اللہ کی نظروں میں. یہ ڈائریکٹ ابلیس کی انا پہ حملہ تھا، اور وہ ایک ہائیلی انا پرست شخصیت ہے، اس کی تو بہت ہی بری ہٹتی ہے. کہتا ہے یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری وجہ سے فرشتے بدنام ہو رہے ہیں، یعنی میں اتنا گرا ہوا ہوں. تو اب وہ جبریل کے مقابلے پہ آ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی ہمدردی اور جو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. وہ چونکہ اپنے نشے میں ہے، اپنے غرور اور نشے میں ہے، تو وہ اس میں وہ اب جبریل کے اوپر چڑھ کے اب وہ جواب دیتا ہے. کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تارکو. یعنی میری جرت سے یہ جو مشت خاک، یہ جو انسان ہے، یہ مٹھی بھر خاک کا جو تخلیق ہے، جو مخلوق ہے، اس میں جو ذوق نمو ہے، جو اس کے اندر انا ہے، جو اس کے اندر بڑھنے کی اور بہتر ہونے کی اور وہ جو صلاحیت ہے، وہ تو میری وجہ سے ہے. میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تارکو از وہ جو انٹینگلڈ ویب ہوتا ہے. تو ایک انٹیلیجنٹ اسکیمنگ میرے فتنے ہوتے ہیں، وہ آسانی سے ڈسائفر نہیں کر سکتے. انسان تبھی تو دھوکہ کھا کے میری باتوں میں آ جاتا ہے، یا جو میں چاہتا ہوں وہ کرنے لگتا ہے. آگے کہتا ہے دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفاں کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو. جبریل کو کہتا ہے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے آبرو خراب کی فرشتوں کی، تم ہو کیا؟ تم تو اوپر عرش میں بیٹھے دور کا ایک نظارہ دیکھ رہے ہو. یو آر تم تو ایک بائی اسٹینڈر ہو، تم تو ایک
یو جسٹ somebody who is watching. میں بیچ میں ہوں، میں اس خیر و شر کی لڑائی کے بالکل سینٹر میں ہوں. and I am the one who is causing it. کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو؟ ٹھیک ہے نا. آگے کہتا ہے خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی میرے سامنے ناکام ہے، نعوذ باللہ. یعنی ایسا کہ جیسے نہ ہاتھ پاؤں نہیں ہے، وہ ڈسیبلڈ ہے میرے سامنے، ناکام ہے سب، کچھ نہیں کر پاتے. انسان جو ہے وہ میری ہی مرضی پہ چل رہا ہے. میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو، یعنی اسٹریمز، ریورس، سیز، اوشنز، سب میں جو پھیلا ہوا ہے وہ تو میرا طوفان ہے. اور پیغمبر بھی کچھ نہیں کر پاتے میرے ساتھ. اب وہ آخر کے دو شعر بہت ہی مزے کے ہیں. آئی تھنک اقبال جو ابلیس کی سوچ کو جو پیرائے پہنا رہے ہیں وہ سب سے خوبصورتی سے ان دو اشعار میں آتا ہے. تو کہتا ہے گر کبھی خلوت میسر ہو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. کبھی شام میں اکیلے میں کبھی بیٹھو چائے شائے پہ اللہ کے ساتھ، تو ذرا ان سے پوچھو کہ یہ جو قصہ آدم تھا، آدم کی تخلیق کا جو قصہ تھا، اس میں جان آئی کہاں سے؟ جان تو میری وجہ سے آئی، یعنی میں نے اپنے خون کے ذریعے اس کہانی میں جان ڈالی ہے. میں تو لعین ہو گیا، میں تو رجیم ہو گیا، بٹ کہانی میں جان تو میری وجہ سے. قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، میں نے اپنا خون بہا کے اس میں جان ڈالی ہے. ان شارٹ یہ کہہ رہا ہے وہ ابلیس. اور آخری شعر میں پھر وہی کہتا ہے کہ آخری شعر میں کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. یعنی آئی ایم دا تھورن آن ہز سائڈ. تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ تم تو ایک نان اینٹی ہو. تمہارے جیسے ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں، سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. I am the unique one. I am the one who caused all of this. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ. تم تو ایک سر جھکائے اطاعت کے ایک وہ پیکر ہو. یس سر یس سر یس سر. You don't have a personality. You are a non-entity in the eyes of Allah. Eyes of Allah, I am the one. جس نے یہ پورا کشمکش پیدا کیا، جس میں ہمت تھی کہ منہ پہ اللہ کو اس کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں. This is what I did. تو میں بہتر، جو لب لباب ہے اس کا، کہ وہ ابا واستکبر جو قرآن کریم نے کہا ہے ابلیس کے متعلق، اس کی صحیح تصویر کشی اس پوری نظم میں جو ہو رہی ہے. ابلیس شروع سے آخر تک جو کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہوں، میں ہوں، میں عظیم ہوں، میں بہتر ہوں، میں برتر ہوں، میری وجہ سے سب کچھ ہے، باقی سب اور ان امپورٹنٹ. فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ. تو نظم ختم ہو گئی. اور کوشش کی میں نے کچھ کمنٹری، کچھ ایکسپلینیشنز اس میں ایڈ اپ کروں، کچھ کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ بھی دیا ہے. اب آپ لوگوں کا فیڈ بیک پھر بتائے گا کہ ویدر اٹس سکسیزفل. یہ بہتر ہے پچھلے والے سے. بہت بڑی ہو گئی ہے، تقریباً 20 منٹ کی ہو گئی کلپ. پچھلی کلپ شاید 5 منٹ کی تھی، 6 منٹ کی تھی. بٹ اگر ایکسپلینیشن ایڈ کرنی ہے تو کچھ تو ٹائم زیادہ لوں گا. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کا، اس کو سننے کا. اس پہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا میں بے چینی سے منتظر رہوں گا. اور
پھر دیکھتے ہیں کہ اگلی کوئی کلپ اگر چڑھاؤں تو اس میں پھر جیسا آپ لوگ گائیڈ کریں گے اس کے حساب سے میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.